اور کسی کو کافر بنا رہا ہے؟ کون کافر ہے کون مشرک ہے بھائی بتائیے؟ الیاس قاضی سے اپنے بال کو بال مبارک کے بٹوایا ہو تو مسلمان ہے تمہارے نزدیک بہت بڑا؟ قاسم نانوتوی ہمارے نزدیک کافر ہے، رشید احمد گنگوئی ہمارے نزدیک کافر ہے، اور کون؟ خلیل احمد امیڑوی ہمارے نزدیک کافر ہے، اور الیاس قادری جس نے اپنے بال اشرف علی تھانوی ہمارے نزدیک کافر ہے۔ اچھا، الیاس قاضی جس نے اپنے بال کو بال مبارک کے بٹوایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برابری کی، اور جو ان کے عقیدہ کفریہ پر واقف ہونے کے بعد اور پھر ان کو مومن مانے تمہاری طرح، تو وہ بھی کافر ہے۔ وہ جو قاضی ہے کوٹہ شہر کے، جو ابھی قاضی ہیں کوٹہ شہر کے، وہ تو مانتے ہیں ان چاروں کو۔ بات تمہاری میری چل رہی ہے، قاضی زبیر صاحب ندوی تو مانتے ہیں۔ اب ان کے پیچھے کوٹہ بات کے تمہاری 50,000 میری لوگ چل رہی نماز ہے۔ پڑھتے ہیں، عید بقرعید کی نماز پڑھتے ہیں، تو وہی میرا عقیدہ وہی ان کا ہے۔ قاضی صاحب کا آج کی اس بحث سے کوئی تعلق نہیں ہے، تمہاری میری بحث چل رہی ہے، تمہاری میری گفتگو چل رہی ہے۔ جو ان کو مانتا ہے وہ بھی کافر ہے۔ قاضی زبیر صاحب ادھر آدھر کیوں بھاگتے ہو تم؟ ندوہ اپنے سے پڑھے، وہ تو ندوہ سے پڑھ کے آئے ہیں، وہ تو انہوں نے کبھی ہم سے یہ نہیں کہا کہ یہ مسلمان ہیں، میں ان کو مانتا ہوں، میں ان کی اقتدا کرتا ہوں، ایسا کبھی نہیں کہا۔ وہ تو مسلمان مانتے ہیں، پوچھ لو فون لگا کے۔ نہ کسی جلسے میں کہا، نہ کسی مجمع میں فون کہا، لگا کے پوچھ لو نا، نہ کسی پروگرام میں وہ کہا۔ تو ندوہ سے پڑھ کے آئے نا، میری تو بات ہوئی ہے، میری بات ہوئی ہے ان سے، ندوہ سے ملا اطہر تم نے مجھ سے یہ کہا کہ یہ چاروں مسلمان ہیں، چاروں مسلمان ہیں۔ قاضی غلطی سب سے ہوتی ہے کسی جامع ازہر والے بھی مانتے ہیں چاروں کو مسلمان، جامع ازہر مصر والے۔ ابھی تمہارے چیلے نے ابھی بھی اور پہلے کی بحث میں بھی مجھ سے یہ کہا کہ یہ چاروں کافر ہیں، جہنمی ہیں، زندیق ہیں۔ وہ چاروں کو جامع ازہر مصر والے مانتے ہیں، تو اور تم نے ان کو مسلمان مانا اس لیے۔ الیاس قاضی کو مسلمان مانے، اس کے اوپر بھی کفر کا فتویٰ ہے، ناگپور والوں نے دیا، ناگپور والوں نے کہ اللہ کے رسول کو میٹھے میٹھے رسول کہلواتا تھا، اس بات کے اوپر کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ جامعہ مراد آباد سے کفر کا فتویٰ ہے، دو جگہ سے کفر کا فتویٰ الیاس قاضی پہ، جامعہ نعیمیہ مراد آباد سے۔ عید کیوں نہ منائے رمضان کے بعد؟ ملا اطہر پر بادشاہ سے مثال دی، ان چاروں کو مسلمان ماننے کی بنیاد پر ان کے عقیدوں پر واقف ہونے کے باوجود جو وہ یوگی میں ملا اطہر کو کافر و مرتد قرار دیتا ہوں۔ وہ جو بریلی میں ہوا وہ کیا ہوا صاحب؟ وہ جو لاٹھیاں برسوادی مکھ منتری یوگی آدتیہ ناتھ صاحب نے، اور کرو گے حرکتیں ہیں بلا وجہ صاحب، آئی لو نام سے جلوس نکال رہے ہیں۔ ارے کہاں اسلام میں یہ سب اس طرح سے شوشا کرنا؟ جلوس نکال کے دکھاتے ہیں، یو پی والے دکھاتے ہیں کہ ہم تو دیکھو بریلی میں جو ہوا ملا اطہر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اس طرح سے استعمال کر رہے ہیں اپنی سیاست چمکانے کے لیے۔ ارے ملا اطہر سنے گا بھی؟ ہاں سنا ہے۔ تیرے نزدیک تو وہ مولانا توقیر رضا تاجدار اہل سنت تھے، تو وہ تاج الشریعہ تھے، وقت کے اعلیٰ حضرت تھے۔ ارے تو غلطی کر دی، دنیا بھر کی تمام خوبیاں ان کے اندر تھیں، بہت بڑی اب ایک جلوس نکالنے کی بنیاد پہ وہ تیری نظر میں اتنے مجرم ہو گئے ملا اطہر؟ اتنی مسلمان ان کی وجہ سے پریشان ہوئے نا، اس لیے ہو گئے۔ ہر تیسرے دن تم بات کر کے ان سے، ہر تیسرے دن بات کر کے ان کی تعریفوں کے پل جھاڑ دیتے تھے، ان کی تعریفوں کے پل باندھ دیتے تھے۔ کیا کریں؟ تو توبہ کرو۔ ان سے غلطی ہو گئی بہت بڑی، جو انہوں نے ریلی نکالی چاہیے۔ تم سے غلطی نہیں ہوئی؟ ان سے کیا غلطی ہوئی؟ والوں کے گل ہو گئے چراغ، وہ تو اپنے نبی کی محبت میں جلوس نکالے تھے، فروزہ ہے آج بھی، ہے کہ نہیں؟ وہ تو اپنے نبی کی محبت میں جلوس نکال رہے تھے۔ نبی کی محبت میں کہ نبی کی آڑ لے کر کے اپنی سیاست چمکانا چاہ رہے تھے؟ کون؟ کہاں کانپور میں روکا جلوس سے نکالنے سے؟ اگر نبی کون سیاست چمکا رہے تھے؟ ارے کون سیاست چمکا رہے تھے؟ جو بھی سیاست چمکانا چاہ رہے تھے بریلی والے۔ کون؟ ارے جو بھی ان کے ساتھ میں ہم نوا لگے تھے،
اپنی پرانی ریکارڈنگیں دیکھی ہیں ان کے بارے میں؟ وہ مولانا شہاب الدین نے بھی تو کہہ دیا کہ جلوس نہیں نکالا جائے اس طرح سے، انہوں نے مولانا شہاب الدین نے تم نے ان کو کیا کیا کہا ہے، کیا کیا بنایا ہے؟ وہ تو کہا ہے لیکن وہ غلطی نہیں کی تھی نا، جب کیا ان کی تعریف و توصیف میں کیا کلابے باندھے ہیں؟ کیا کلابے باندھے ہم نے؟ کیا 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 نہیں کہا؟ تاجدار اہل سنت، امام اہل سنت، امام اہل سنت اور اعلیٰ وقت کے تاج الشریعہ۔ تاج الشریعہ نہیں کہا میں نے، کسی کو نہیں کہتا میں تاج الشریعہ۔ کیا 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 نہیں کہا ہے؟ تاج الشریعہ تو کسی کو کہتے نہیں، اگر بتا دو تو تمہارا غلام بن جاؤں گا۔ تاج الشریعہ تو میں اللہ کے رسول کو ہی کہوں گا، اور کسے کہوں گا؟ اچھا، جیسے القاب تم نے ان کو دیے، ان القاب کے لائق ہیں وہ؟ پہلے تو تھے، جب میں کہتا تھا جب وہ سلطان المدبرین یعنی مدبر تھے، اور اب وہ اللہ کے رسول کی عظمت کے لیے جیل میں گئے تو اب نہیں رہے؟ اچھا یہ بتاؤ آپ، ارے یہی تو روکا تھا پریشانی ہے۔ اگر کانپور والے پولیس والے اگر روکتے تو پھر جلوس کیوں نکالنے دیتے؟ پورے ہندوستان میں جلوس نکلا، اگر تم کہہ رہے ہو وہ حضور کی محبت سے روک رہے ہیں یا نام سے روک رہے ہیں تو پھر جلوس نکالنے دیتے؟ میرے نبی کے نام پہ لگا ہوا پوسٹر کیوں ہٹایا؟ کہاں سے ہٹایا؟ خالق کے کل نے آپ کو مالک کے کل بنا دیا، سارا جہاں ہے آپ کے قبضہ اور اختیار میں۔ تو کیا مسجد نبوی کا امام اختیار میں نہیں ہے؟ سارا جہاں میرے آقا کا ہے۔ امام کو تو آپ مسلمان ہی نہیں مانتے۔ زمین و زماں میرے آقا کے ہیں، مکین و مکہ میرے آقا کے ہیں، مسجد نبوی کے امام کو شمس و قمر میرے آقا کے ہیں، شجر و حجر میرے آقا کے ہیں، جن و ملک میرے آقا کے ہیں، زمین کا خطہ میرے آقا کا ہے، سارا جہاں آپ کے اور جب ہر جگہ نبوی کے امام کو اور ہر چیز میرے آقا کی ہے تو میرے آقا کے نام کا پوسٹر کیوں نہیں لگے گا؟ ارے تو کیا لگاؤ گے؟ اس طرح سے ہر کہیں لگاؤ گے؟ یہ تو دعوت اسلامی والوں کا ٹرینڈ چلایا ہوا تھا، آئی لو دعوت اسلامی، پہلے انہوں نے لکھا تھا آئی لو دعوت اسلامی۔ یہ ان لوگوں کی حرکتیں ہیں، میٹھے میٹھے رسول کہلوانا، مدینہ کہنا۔ انسانوں کو مدینہ کہا جا سکتا ہے؟ کائنات کا ذرہ ذرہ وہ مصطفیٰ کے صدقے والوں کے بارے میں ایک لفظ، اور ہر چیز پر مصطفیٰ کا تصرف ہے، مصطفیٰ ہر چیز کے مالک ہے۔ پارٹی کا آپ کا پوسٹر ہر جگہ لگے گا، ہر جگہ لگے گا آپ کا پوسٹر۔ تو لگاؤ نا کوٹا میں، پھر کہاں لگایا کوٹا میں؟ ہر جگہ لگے گا، ہم نے تو لگا دیا یہ سب میں ساری دیڑا میں، خوب لگے یہاں پہ۔ تو اس سے پہلے کیوں نہیں نکلے یہاں پہ؟ اس سے پہلے کیوں نہیں لگائے؟ جلوس بھی نکلے یہاں پہ، نہیں اس سے پہلے کیوں نہیں لگا؟ اور پوسٹر بھی لگے، نہیں اس سے پہلے کیوں نہیں لگائے؟ یہ بتاؤ تمہیں چڑ ہے؟ 1442 سال ہو گئے اللہ آئلہ محمد سے تمہیں چڑ ہے؟ کو ارے آئلہ محمد سے تمہیں چڑ ہے؟ کتنے سال ہو گئے؟ 1442۔ ہاں اللہ کے رسول کے وصال فرماؤ 14۔ ارے آئی لو محمد سے تمہیں چڑ ہے کیا؟ ایسا پوسٹر لگا سنا؟ یہ تو ایک سیاست سے چمکاتے ہیں یو پی کے لوگ، مجھے معلوم ہے یو پی کے لوگ یو پی سے ہی چلتے ہیں، اہل دیابنا کی طرح، یو پی سے ہی، اہل ہنود کی طرح۔ ارے وہ ابھی دیولی میں ٹوک میں تو منع کر رہا ہے کہ یو پی بہار کا نہیں ہوگا، کیوں منع کر رہا ہے؟ پریشان ہوگا کہ یار لڑائیاں کرواتے ہیں لوگ۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ چاروں کافر ہیں۔ کون کون کافر ہیں؟ جو ننگے پیر حج کرنے گئے تھے قاسم نانوتوی صاحب، اور کلیہ شریف جاتے تھے چپل اتار دیتے تھے لڑکی سے قاسم نانوتوی صاحب، اور تھانوی صاحب نے درود شریف کے بارے میں، درود شریف کے بارے میں کتاب لکھی پوری زاد الصحیح، ان کو یہ کہنا کافر ہے، جو ان کو کافر نہ مانے میری بات سنو۔ تو قاضی زبیر صاحب جو کوٹا کے مسلمان مانتے ہیں تو اب ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے سب کافر ہو گئے ان کے ساتھ۔ بہت بڑے محدث اور مفکر تھے، انہوں نے قرآن کی ایک آیت کو غیر فصیح کہا، اس کی بنیاد پر کافر ہوئے۔ کون نے کہا غیر فصیح؟ علامہ زمخشری، جنہوں نے قرآن کی ایک آیت کو غیر فصیح کہا، اسی بنیاد پر کافر ہوئے۔ وہ تو ہوں گی کافر جو قرآن کے بارے میں شک کرے گا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی جگہ نہیں۔ اور فاضل بریلوی نے ان کو کافر نہیں کہا تھا، تھانوی صاحب کو کہاں گئے تھے، اور جو مطلب قرآن سمندر پار کر کے اللہ کو جھوٹ بولنا ممکن مانے وہ کیا ہوگا؟ اب بتاؤ، جو دیوبندیوں سے دیوبندیوں کے خلاف ہی کفر کا فتویٰ لے آیا، انسان کذب باری تعالیٰ کا قائل ہو وہ کیا ہوگا؟ نہیں، جو دیوبندیوں سے دیوبندیوں کے خلاف ہی کفر کا فتویٰ لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کو چوڑے چمار وہیم جانور کی طرح کہے وہ کیا ہوگا؟ وہ تو فاضل شیطان کے علم کو اللہ کے رسول کے علم سے زیادہ بتائے وہ کیا ہوگا؟ بریلوی نے کہا توبہ کر لی تھی، جو خاتمے
नबूवत के बारे में अवामी ख्याल कहे और ये कहे उनके बाद भी अगर कोई पैगम्बर आ गया तो उनकी खातमियत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो क्या होगा? जो ये माने कि अल्लाह के रसूल के बाद भी कोई नबी आएगा तो मुसलमान ही नहीं है। अल्लाह के रसूल जो आखिरी नबी ना माने तो मुसलमान ही नहीं है। वो तो उन्होंने ये लिखा है कि अगर बिलफर्ज तस्लीम कर लो, क्या लिखा है? अगर बिलफर्ज तस्लीम कर लो, जैसे फाजिल बरेलवी ने कहा कि वस्ल फुरकत मेराज की शब जन्म के पिछले गले मिले थे, तो क्या अल्लाह ताला को उन्होंने अगर ये अल्लाह ताला को उन्होंने जिस्म माना ना? फाजिल बरेलवी ने जन्म के पिछले गले मिले थे, अल्लाह ने गले गुमराह मिले कर थे, दिया, ये क्या तशरीह करेंगे? गले मिले थे। शैतानी अकल इसके दिमाग में भर दी। अरे वो तो ये जवाब नहीं दे पाते ना, तो ये बहुत बड़ा फितना, जन्म के बिछड़े गले मिले थे। आला हज़रत ने कहा है जमात का दुश्मन अल्लाह है। ताला को जिस्म वाला मान रहा है कि आला हज़रत? हम तो कह रहे हैं नहीं मानते, उनका अकीदा ऐसा नहीं है, लेकिन क्यों कहा जन्म के बिछड़े गले मिले थे? चल यही तशरीह कर दिया मेरे सामने, कर तशरीह क्या होगा जन्म के बिछड़े गले मिले थे? अरे मुल्ला अतर, उसकी तशरीह तो हमारे उलमा ने इन्हें कितनी बार कर दी। तो ऐसी वो तशरीह करते हैं, ऐसी वो करते हैं तहरीर की हुजूर तशरीह। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आप नूर ही नूर थे। दुनिया में बशक्ल बशर तशरीफ लाए और जब आप गए तो फिर नूरानी शक्ल में गए। ये तर्जुमा करें, खूब हमारे उलमा ने इसकी तशरीह कर दी है और खूब इसकी तशरीह बयान कर दी है। तशरीह बयान के जन्म के बिछड़े गले मिले थे, सब गले मिले, सब बयान कर दी है। गले मिले थे अल्लाह के रसूल, गले मिले थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किससे? अल्लाह ताला से। आला हज़रत ने कहा ना जन्म के बिछड़े गले मिले थे। अरे मुल्ला अतर, उसमें दोनों जो है अल्लाह के रसूल की ही जात मुराद है। अरे वो तो जाने क्या, एक अल्लाह के रसूल की, एक अल्लाह के रसूल की जिंदगी की जात वो थी वो तो जो दुनिया में तशरीफ लाने से पहले, मुल्ला मौलवी के बारे में मशहूर और एक दुनिया में तशरीफ लाने के बाद हलाल, मुल्ला की मारी हराम। आप जो है, मैं तो कह रहा हूँ कि मोहतरम जनाब दुनिया में तशरीफ लाने से पहले सही सख्ती भी कर रहे हैं, हालत नूरी में थे, जुलूस निकाल रहे, दुनिया में तशरीफ लाए हालत बशरी में, काय का जुलूस है, फिर मेराज में तशरीफ ला गए, ले गए हालत नूरी में। अब उनके हिंदू भाइयों के प्रोग्राम थे, त्योहार थे, इन मुसलमानों ने सोचा पोंछा पकड़ो, क्या कहते हैं, हाथ पकड़ पकड़ के पोंछा पकड़ लो,